رشید رضوی صاحب، حامد خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی اپالوجی نہیں مانگی ہے، اور کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہم نے کنٹیمپٹ کی ہے، ہم نے تو عدالت سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر وہ معذرت کا معاملہ ہے، اور پھر جو جج صاحبہ ہیں ان حوالے سے، حالانکہ عدالت نے تو اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم بادی النظر میں مطمئن ہیں اپالوجی سے جو کہ ریسپونڈنٹ نے دی ہے، اور ایفیڈیوٹ وہ فائل کریں جو اگلی تاریخ ہے اس تک. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، دو جگہ انہوں نے استعمال کیا ہے لفظ اپالوجی، ایک فرسٹ پیراگراف میں اور ایک سیکنڈ پیراگراف میں بھی کہا ہے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ریگریٹس کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے لفظ اپالوجی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو یہی امپریشن کنوے ہوا ہے کہ یہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، اپالوجی مانگنا چاہتے ہیں. معذرت سے کورٹ سیٹسفائی نہیں ہے ان کے ابھی بھی. شاہد عثمانی صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ حامد خان صاحب تو دو ٹوک انداز میں یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، مجھے تعجب ہوا ہے جو حامد صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی تھی اس سے تو ظاہر یہی ہوتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کا جس کو کہتے ہیں چینج آف ہارٹ ہو گیا. پہلے کچھ اور تھا، ایگریسو ایٹیچیوڈ تھا، اب ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ ہو گیا، اور وہ اب سمجھتے ہیں کہ معافی مانگ لینی چاہیے. یہی ہم سمجھتے تھے جو کہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی. لیکن چونکہ حامد خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں تو یقیناً جو ان کا حلفیہ بیان ہوگا جو کہ انہوں نے 29 تاریخ تک سبمٹ کرنا ہے، تو اس میں تو وہی ہوگا جو حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ حامد خان صاحب ان کا ڈرافٹ کریں گے حلفیہ بیان. تو اس کے مطلب یہ کہ سچویشن وہی ہے جیسے پہلے تھی، اور اس وجہ سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں من اللہ صاحب نے جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو فرض جرم عائد نہیں کریں گے، اور اب ہم فرض جرم عائد کریں گے 3 تاریخ کو، اور اس سے پہلے 29 تک اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں. تو معاملہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ لاسٹ ہیئرنگ میں تھا، اور ابھی بھی فرض جرم عائد کرنے کے لیے ایڈجرن ہوا ہے کیس. یہ نہیں کہ اس کو ان کی مگر عدالت نے تو لکھا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپالوجی سے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپالوجی نہیں کی ہے، اور انکنڈیشنل اپالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ نے کنٹیمپٹ کیا، ہم نے نہیں مانا کہ ہم نے کنٹیمپٹ کیا. ہم نے تو عدالت سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں. غلط فہمی ہے، چونکہ انہوں نے ابھی بھی جو تاریخ مقرر کی ہے وہ فرض جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی ہے. یا آپ یہ بات نہیں ہو، وہ تو ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن اس جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ جب تک کہ حلفیہ بیان میں سامنے نہیں آئیں گی اس وقت تک وہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا. یعنی فرض جرم عائد کرنے کے لیے 3 تاریخ یقیناً مقرر ہے، اور اس دن. لیکن آپ یہ بھی کہ اس میں ایک جج نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب اکیلے نہیں ہیں اس میں بہت سے دوسرے ججز بھی ہیں. تو سب نے کنسیڈر کرنا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو. کیا ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ اس میں یہ اس زمرے میں آتی ہے جو کہ انکنڈیشنل معافی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، دیکھنا پڑے گا. رضوی صاحب، آپ یہ بتائیں گا کہ اب جو 2 جواب تھے اس پر بھی آپ نے کہا تھا کہ ان کے باوجود عدالت نے بڑی نرمی دکھائی ہے. جو 2 جواب جمع کرائے گئے تھے، پہلا جواب، اس کے بعد عدالت نے موقع دیا، پھر دوسرا جواب، اس کے بعد عدالت نے فرد جرم کا کہا. مگر حامد خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان 2 جواب پر بھی قائم ہیں، وہ بھی نہیں وڈرا کیے ہیں. اب وہ بھی نہیں وڈرا کیے، اپولوجائز بھی نہیں کیا، تو پھر کہاں یہ سارا معاملہ کھڑا ہے؟ عدالت نے جب ایک دفعہ لکھ دیا کہ بادی النظر میں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپولوجی کو، تو کیسے عدالت اب پیچھے ہٹے گی اس معاملے سے؟ انہوں نے کہا پرائما فیشی کو فائنل چیز نہیں ہے، یہ انٹرم چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 اکتوبر کو انہوں نے صرف ایفیڈیوٹ کے لیے ایڈجن نہیں کیا ہے ان کے، بلکہ چارج کے لیے ایڈجن کیا ہے. اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ریگریٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ایفیڈیوٹ میں، یا انکنڈیشنل اور ان کوالیفائڈ اپالوجی دے رہے. اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہوتی ہے شاہ صاحب کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ.